ہمارے 28.5 پارے بلکہ اس سے بھی زیادہ حصہ جو قرآن پاک کا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ اس طریقے سے کہ ہم نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہے، یعنی سورہ ملک سے آغاز کیا اور ہم نے 8 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ سورہ ملک میں ادا کی ہے۔ اور سورہ ملک کی ایک فضیلت اور ایک شان یہ ہے، فرمایا گیا کہ جو بندہ اس دنیا کی زندگی میں سورہ ملک کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اسے حفظ کر لیتا ہے اور روزانہ بلا ناگہ اس کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ سورہ ملک قبر کے اندر اس بندے کی حفاظت کرے گی، قبر کے عذاب سے بچائے گی اور قبر کی تاریکیوں، ظلمت اور وحشت سے بچائے گی۔ اس واسطے سورہ ملک جو ہے اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم اس سورہ ملک کو زبانی یاد کریں، ہر مسلمان کو یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہر روز اس کی تلاوت کیا کریں، خاص کر کے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اپنے معمولات میں سے ایک سورہ ملک کو اور ایک سورہ واقعہ کو اپنے معمولات زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ سے رزق آپ کی طرف سے کہاں کہاں سے آتا ہے، آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اللہ کے رزق کے دروازے آپ کے لیے کس طریقے سے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس واسطے انہیں اپنے معمولات زندگی کا حصہ بنائیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر، حقیقی بادشاہ اللہ رب العالمین ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے۔ جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو اور جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور کنٹرول سارا اس کے ہاتھ میں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ہی اس طریقے سے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں بادشاہت ہے، حقیقی بادشاہت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اچھے عمل زیادہ کس کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی جو ہمیں دی گئی ہے یہ اچھے عمل کرنے کے لیے دی گئی ہے، اچھے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا، زندگی عطا فرمائی، اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو سامنے اس کو عیاں کرے گا کہ دیکھو اس کے عمل اتنے ہیں، اس کے عمل اتنے ہیں، اس کے عمل اتنے ہیں، اور ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق اس کا مرتبہ دیا جائے گا، مقام دیا جائے گا۔ اب دیکھیے نا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کس بندے کے کتنے عمل ہوں گے اور کس بندے کے کتنے عمل ہوں گے۔ وہ چاہتا تو بغیر زندگی دینے کے ہی وہ فیصلہ فرما سکتا تھا، وہ چاہتا تو بغیر زندگی عطا فرمانے کی جنت میں جنتیوں کو ڈال دیتا، جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیتا، لیکن پھر ایک بات تو ضرور تھی نا کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ میرا تو یہ منصب ہی نہیں تھا، میرا تو یہ مقام ہی نہیں تھا، میں تو اس چیز کا حقدار ہی نہیں تھا، میرا تو یہ مقام ہونا چاہیے تھا، یہ مقام ہونا چاہیے تھا، کوئی اعتراض کر سکتا تھا نا۔ تو اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دے دی، اور زندگی میں ہمیں پھر دونوں راستے دکھا دیے، برائی کا بھی اور
اچھائی کا بھی، اور ہمیں پھر مطلب ہے چھوٹ دے دی کہ میرے بندو تمہارا جس راستے پہ چلنے کو جی چاہتا ہے چلو۔ اب حشر کے میدان میں جب ہم حاضر ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی کتاب کو کھول کے یوں ہمارے سامنے فرما دے، میں کہا دیکھ لو یہ تمہاری زندگی کی کتاب ہے، یہ ایک ایک منٹ ہے جو تم نے گزارا، کس طریقے سے گزارا، کیسے گزارا۔ لہذا آج اللہ کی عدالت پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اپنی زندگی کی کتاب کو خود دیکھے گا نا تو اسے پتہ چل جائے گا۔ جس طرح آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے داخل ہوتے ہیں نا تو کھانا کھاتے ہیں، وہ روٹیاں آ رہی ہیں، چائے آ رہی ہے، لسی آ رہی ہے، دہی آ رہی ہے، رائتہ آ رہا ہے، آپ کو کوئی جو چیز بھی آپ نے منگوائی ہے، آپ کھانا کھانے کے بعد جب اٹھیں گے تو لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اے کھانا کھانے والے بھائی یہ چیز تو نے منگوائی ہے اور یہ اتنے اتنے کی چیز ہے، لہذا کاؤنٹر پہ جا کے اتنا بل بھر دیجیے۔ بس یہی ہے کہ ہماری زندگی جب سے شروع ہوئی اور ہم عمر بلوغت کو پہنچے، ہمارے فرشتے دائیں اور بائیں کندھوں کے اوپر بیٹھ گئے اور وہ تحریر کر رہے ہیں کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے اور کس کی نیکیاں کتنی ہیں اور کس کی برائیاں کتنی ہیں۔ اور جب ہم نے حشر کے میدان میں جانا ہے تو وہ کتاب ہمارے سامنے رکھ دی جانی ہے، اور پھر کوئی بندہ جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکے گا۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اس پر غور و فکر کریں اور برائی کے ہر کام سے بچیں اور نیکی کا ہر کام کرنے کی کوشش کریں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اب پھر فرمایا الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا فرمایا۔ ہمیں تو ایک آسمان نظر آتا ہے لیکن آسمان ہیں کتنے؟ 7 آسمان ہیں، اور اسی طریقے جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طریقے سے زمینیں بھی 7 ہیں۔ اور اس کی اگر تصدیق کبھی کرنی ہو نا تو آپ زمین کے اندر کبھی ویسے سمجھنے کے لیے کبھی گہرا بور کروا کے دیکھیں، زمین کے اندر آپ کو پانی کی تہیں آئیں گی، زمین کی تہیں آئیں گی، اور آپ مطلب ہے گنتے جائیے گا کہ وہ زمینیں کتنی ہیں۔ اور یہ جو مطلب ہے ہم زمین پہ رہتے ہیں تو ہمیں یہ ایک نظر آتی ہے، حالانکہ یہ ایک بلکہ کتنی ہے؟ جس طرح آسمان ایک نظر آتا ہے لیکن وہ ایک نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کیا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور اسی کی مثل زمینوں کو پیدا کیا۔ دیکھیے نا آسمان 7 ہے تو اس کی مثل زمینیں بھی کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی۔ تو اب پھر فرمایا کہ ما تری فی الخلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق کے اندر تمہیں کہیں بھی کوئی ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا۔ آسمان کو آپ دیکھ لیجئے، آپ اگر ایک کنال کو چھتنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، چھت ڈالنے کا، تو درمیان میں پتہ نہیں کتنے پلر آپ کھڑے کرتے ہیں کہ چھت گر نہ جائے، لینٹر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، سریا بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، سیمنٹ بجری بھی ریت بھی سب کچھ آپ نے ڈالا ہوتا ہے مضبوطی سے، لیکن پھر بھی نیچے پلر یعنی سپورٹ ہم دیتے ہیں، پھر اوپر بیم بناتے ہیں، ہر طرح کا خیال کرتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے، چھت جو ہے مضبوط رہے۔ لیکن قربان جائیے نا اس رب کی عظمت اور شان پر جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے پیدا فرمایا، اور اتنی بڑی چھت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی چھت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اسی کا نام ہے نا، قدرت اسی کا نام ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ 7 آسمان بنائے بغیر کسی ستون کے کھڑے ہیں، اور ان کے اندر کوئی بھی ٹیڑھا پن، کوئی بھی نقص اور کوئی بھی غلطی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر، اللہ فرماتا ہے اپنی نظر کو ذرا لوٹا، ہل تری من فطور، کیا تجھے کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی فطور نظر آتا ہے آسمانوں میں؟ ایک بار فرمایا کہ اپنی نظر کو دوہرا، ذرا دیکھ کہ کیا تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دیکھ ایسے آسمان کو دیکھتا 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 ایسے مطلب آپ کو نظر آئے گا اور آپ کی نظر واپس پلٹ جائے گی۔ ہمارے سر سے اونچا لگتا ہے اور دائیں سے ایسے لگتا ہے جیسے نیچے ہے، اتنا ایسے دیکھتے چلے جائے تو آسمان آپ کو ایسے ایسے، لیکن یہ ہر کسی کے اوپر اسی طرح ہے جس طرح ہمارے سر کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے آسمانوں کو ستاروں کے ساتھ مزین فرمایا۔ یہاں تو نظر نہیں آتے ہیں ستارے، نظر ذرا دیکھیے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد میں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ یہاں سیل ہے، ہم مطلب قدرتی ہوا سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہاں ہم آسمان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں جی۔ یہ لاہور شہر کی روشنیوں کی وجہ سے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن گاؤں دیہات میں کہیں آپ ہو نا تو ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خوبصورتی بول کے بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے، آسمان کی خوبصورتی ہے ستاروں کے اندر، اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک یہ ظہور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے۔ ظاہری بات ہے اللہ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھے بغیر جن کے دل میں خوف خدا ہے اور خشیت الہی ہے، اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر ہے، یعنی بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے رکھا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور اللہ فرماتا ہے تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا اپنی باتوں کو ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ لہذا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے نا وہ بس اتنا کم از کم ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں تو آپ کے ذہن میں ایسے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں اب کھانے پینے کے معاملات سے رکے ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمیں، اسی طریقے سے اپنے ہر عمل کے اندر یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ ہمیں، پھر آپ انشاءاللہ کبھی بھی کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد صورت ہے سورۃ القلم، اور اس کے اندر ایک آیہ کریمہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک فرماتا ہے اور بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا صحابہ کرام میں سے کہ آپ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ کے پاس اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا اور حضور علیہ السلام کی اکثر زندگی آپ کے پاس گزری، آپ ہمیں فرمائیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خلق کیا تھے؟ خلق کیا تھے کہ جن کو اللہ نے عظیم کہا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ کا سارا قرآن جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کا بیان ہے۔ سارے قرآن میں اللہ نے حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کو بیان فرمایا۔ اس کے اندر ایک آیت یہ ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ یوں سمجھ لیجئے گویا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے محبوب علیہ السلام کے گستاخوں کو اور دشمنوں کو اور حضور علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرنے والے کو اللہ اپنا کیا حرامی کے لقب سے مخاطب ہے، یعنی یہ زنا کی پیداوار ہے جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ دیکھیے اس سے بڑی کوئی گال ہو سکتی ہے کسی کو حرامی کہہ دینا، اس سے بڑی کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت اتنی پیاری ہے کہ اسے یہ برداشت نہیں کہ اس کے محبوب علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرے، اور جو اس کے محبوب علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ آپ دے پیو دا پتر ہے ہی کوئی نہیں، وہ آپ دے پیو دا پتر ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اگر اللہ رب العالمین وہ ہمارا خالق و رازق ہو کے اسے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت سے اتنا پیار ہے کہ وہ عزت کی خلاف ورزی کرنے والے اور ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے کو اگر وہ حرامی کہہ رہا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی امت کو کیا چاہیے؟
آج کے پارے میں ہے، اسی طریقے سے سورۃ المعارج ہے، اسی طریقے سے سورۃ نوح ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الجن ہے، جن کا بیان آج کے پارے میں ہے۔ اور ہر سورت کے اندر مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میں ایک تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے ابو بکر اور میرے عمر کی مثال حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت ابراہیم بڑے نرم دل تھے اور حضرت نوح علیہ السلام بڑے سخت مزاج تھے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت ابو بکر بڑے نرم دل تھے اور حضرت عمر بڑے سخت مزاج تھے۔ تو حضرت عمر تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے نا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اب تلوار نکال لیتے کہ کافر کی کیا جرت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی طرف کوئی بات کرے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مدد، لیکن گستاخ رسول کے لیے نہیں۔ گستاخ رسول کے لیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے نا کہ یہ گردے، یہ جانور آ کے میرے جسم کو نوچ لیں گے اور میری ہڈیاں پسلیاں الگ کر دیں گے، میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہر صورت میں لڑی جائے گی۔ گستاخ رسول کے معاملے میں حضرت ابو بکر بھی نرم دل نہیں تھے، ویسے ان کی طبیعت میں نرمی تھی۔ تو کیا ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ نا کہ یا اللہ پاک جڑے مینوں مان لیا وہ تو ویسے ہی تیرے بندے ہو گئے، جڑا نہیں منیا یا اللہ انہوں نے واسطے میں نرمی دا مظاہرہ نہیں۔ وہ 13ویں پارے کے اندر ہے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ آگے فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یا اللہ جنہوں نے میری پیروی کی وہ تو میرے ہو گئے، وَمَنْ عَصَانِي جنہوں نے میری نافرمانی کی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ حضرت ابراہیم کا مزاج تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا مزاج کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، اور فرمایا نوح نے اے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دجارا، یا اللہ انہوں نے مجھے اذیت دی اور میرا پیغام نہیں سنا، یا اللہ اب روئے زمین پہ ان کا کوئی گھر باقی نہیں بچنا چاہیے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دجارا، روئے زمین پہ ان کا ایک گھر بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، سب گھروں کو تباہ کر دے۔ انکا انتظرہم، یا اللہ اگر تو نے ان کا کوئی گھر چھوڑا تو یدلو عبادکا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اور فاجروں اور کافروں کے علاوہ یہ کسی کو پیدا نہیں کریں گے، یعنی ان کی اولاد فاجر ہوگی، کافر ہوگی۔ اس واسطے یا اللہ ان کا کوئی گھر زمین پہ باقی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزاج تھا۔ اور یہی مزاج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی کافر کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا تو روئے زمین سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ تو ایمان جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہونا چاہیے، یہود و نصارہ کے خلاف۔ لیکن اپنوں کی بات ہو تو میرے صحابہ، میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے زیادہ نرم دل بھی کوئی نہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔